چیز سوچی، میرے ذہن میں آئی کہ یا تو عوام پاگل ہے یا لیڈر ایماندار ہے، اور ایک اکیلا شخص جس کو عمران خان کہتے ہیں وہ ایک طرف کھڑا ہے۔ اور آج خان صاحب آپ کے سپورٹر بڑے ہو گئے ہیں اور آپ کو کبھی کسی میدان میں ہارنے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں معزز جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں آؤٹ پکنک۔ یہ جو ملک میں سیاسی صورتحال چل رہی ہے، میں کافی ادھر ادھر جاتا رہتا ہوں جہاں بھی عمران خان صاحب بلاتے ہیں، جب ان کا جلسہ ہوتا ہے۔ ادھر اٹک میں بھی وہ آئے تب بھی ہم گئے، جب بھی وہ ادھر کدھر قریب اسلام آباد میں جب جلسہ ہوتا ہے، جب امر بالمعروف ہوا تھا تقریباً آج سے 4 سے 5 ماہ پہلے، تب بھی میں گیا تھا۔ ابھی جب 20 اگست کو جب انہوں نے بلایا تھا، ایک ریلی تھی شہباز گل کے لیے، تب بھی میں گیا تھا۔ تو اور باقی بھی جہاں بھی ان کے جلسے وغیرہ ہوتے ہیں، جدھر بھی ہوتے ہیں عمران خان کے، تو میری کوشش ہوتی ہے اگر وہ قریب ہو، جہاں میں رہتا ہوں مٹک سے میرا تعلق ہے، تو میں جاؤں، میں دیکھوں۔ اور وہاں میں سارے جلسوں میں ایک چیز دیکھتا ہوں کہ عوام بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی، کہتے ہیں نا جس کو کوئی بلانا، جی ہم آپ کو یہ دیں گے، جس طرح ساری، ہمیں تو پتہ ہے باقی ساری پارٹیاں پیسے دے کے الیکشن جیت رہے ہوتے ہیں، اور پیسے دے کے جی آپ ہمارے جلسے میں آ جائیے، بغیر کسی لالچ کے، کچھ کسی سے لینا نہیں، کچھ نہیں، وہ عمران خان کے جلسے میں آتے ہیں۔ جب میں 20 اگست کو اسلام آباد گیا تو لوگ بھاگ رہے ہیں۔ عمران خان جب آیا، ان کا قافلہ ایک طوفان کی طرح عمران خان صاحب آئے، میں نے اس کا بھی ولاگ بنایا تھا۔ لوگ آس پاس، لوگ ہٹنے کو تیار نہیں تھے۔ میں ایک چیز سوچی، میرے ذہن میں آئی کہ یا تو عوام پاگل ہے یا لیڈر ایماندار ہے۔ جو سارے کرپٹ سسٹم جو ہے، جو ساری یہ جو مافیا ہے، یہ ساری پارٹیاں ہیں، جو اکٹھا ہو گیا سارا، ایک جس کو کہتے ہیں پولیٹیکل اسکریپ آپ کہہ لیں، یہ ایک طرف ہو گیا ہے، اور ایک اکیلا شخص جس کو عمران خان کہتے ہیں وہ ایک طرف کھڑا ہے۔ میں نے اس دن یہ سوچی بات کہ کیا وجہ ہے، یہ کیوں عوام جاگ چکی ہے، ساری عوام میں شعور آ گئے، جو عقل رکھتے ہیں، جو سمجھدار ہیں، جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، کیونکہ جو عمران خان کو سپورٹ کرتا ہے ان میں زیادہ تر، بلکہ سارے آپ کو باشعور لوگ نظر آئیں گے۔ میں نے یہ سوچی بات، اور پھر میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ 26 سال جس انسان نے ہمارے لیے محنت کی ہو، اس قوم کے لیے، ایک اس ریاست کے لیے جس کا ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے، جو کبھی ہمیں کوئی لیڈر، کوئی عمران خان کے لئے کسی نے کبھی یہ نعرہ بھی نہیں لگایا کہ میں مدینہ کی ریاست بناؤں گا۔ ایک تو ہونا کوئی کہے کہ جی چلیں ہم جائیں گے، اس کے لیے کوشش کریں گے۔ عمران خان نے کوشش کی، جس کو نہیں نظر آنا، جس کی آنکھوں میں پٹی، اس کو نہیں نظر آنا، اس کو کچھ بھی نہیں نظر آنا۔ اور اب جو ہو رہا ہے عمران خان کے ساتھ، یہ جو ایک فرد جرم اس کے اوپر عائد کرنے کی کوشش، دہشت گرد بنا دیا ملک کے سب سے بڑے اور مقبول ترین لیڈر کو دہشت گرد بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جی کہ تم تو دہشت گرد ہو۔ وہ صبح سے لے کے اور تقریباً دوپہر تک وہ عدالت میں، اس کو کیا فرق پڑا؟ اس کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ پاکستان کی بدنامی ہوئی، اقوام متحدہ نے اس کا نوٹس لیا کہ جی عمران خان ایک لیڈر، اور ابھی جب یہ یونائٹڈ نیشنز کا جب بھی اجلاس ہوگا، اس میں عمران خان کو باقاعدہ دعوت دی ہے یو این نے کہ خان صاحب آپ آگے تقریر کریں۔ ابھی تک خان صاحب نے اس کا جواب نہیں دیا کہ میں جاؤں گا کہ نہیں۔ چائنیز صدر نے، شی جن پنگ نے، بجائے ملک کے پرائم منسٹر کے اکاؤنٹ میں جو ڈونیشن ہے وہ دینے کے، انہوں نے پہلی دفعہ یہ ڈونیشن دی ہے صدر کے اکاؤنٹ میں۔ عارف علوی جو عمران خان کے پریزیڈنٹ ہیں، ان کے اکاؤنٹ میں انہوں نے دی ہے جو ڈونیشن جمع کرائی ہے۔ اس کو کہتے ہیں لیڈر۔ اس کو کہتے ہیں کہ جب آپ سچ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جب آپ سچائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جب آپ عمل بالمعروف کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تب آپ کی عزت ہوتی ہے، تب قوم کی عزت ہوتی ہے۔
عمران خان کو کیا فرق پڑتا تھا اگر عمران خان نہ بھی سیاست میں آتا؟ اس کو تو اللہ نے سب کچھ دے دیا تھا. عمران خان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. فرق ہمیں پڑتا ہے، پڑے گا جب تک یہ جو کرپٹ ہے، یہ جو کرپٹ مافی ہے، یہ ہمارے اوپر بیٹھا رہے گا، ہمیں فرق پڑے گا. 4 مہینے میں کون سی ایسی تباہی نہیں کی انہوں نے؟ کون سی ایسی چیز ہے جو انہوں نے نہیں کی؟ کوئی ایک چیز مجھے بتا دیں جو انہوں نے ٹھیک کی ہو. کرپشن اپنی انہوں نے معاف کرا لی، ملک میں تباہی انہوں نے پھیر دی، ریمیٹنسز ان کے دور میں گر گئے، مہنگائی دگنی ہو گئی ان کے دور میں، بجلی تقریباً سب کچھ ملا کے 50 روپے یونٹ، یہ کبھی پاکستان میں نہیں ہوا. ان کے یہ جو بھی حکومت ہے ان کے دور میں گئی ہے. پھر لوگ ابھی بھی، میں حیران ہوں کہ ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جی، ہمارا لیڈر نواز شریف، ہمارا لیڈر آصف زرداری. جب تک اللہ کسی کو سمجھ بوجھ دینے نہ دے، اس کو کوئی انسان نہیں سمجھا سکتا. جب تک رب، وہ جو اللہ ہے، وہ کسی کو سمجھانے کی، یعنی اس کو اللہ توفیق نہ دے، کبھی نہیں سمجھ سکتے کہ کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، کون ہمارے لیے بہتر ہے، کون نہیں ہے. یہ یاد رکھنا کہ عمران خان سے جو نفرت کرتا ہے نا، وہ صرف اس کے پیچھے ایک چیز ہے. آفتاب اقبال ایک بہت بڑے جرنلسٹ ہیں، دانشور بھی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں. انہوں نے ایک چیز کی تھی، ٹویٹ کیا تھا کہ بغض عمران کا کوئی حل نہیں ہے. عمران خان کے خلاف وہی ہے جو اس سے بغض رکھتا ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے. کوئی کرپشن اس پہ نہیں ہے، کوئی ایسی چیز اس نے نہیں کہی جو یہ پچھلے، یہ جو سارے جو بھی اکٹھے ہوں مکس اچار یہ کہتے رہے. اور آخر میں عمران خان کبھی نہ ہار مانتا ہے، نہ وہ اپنی قوم کو ہار ماننے دے گا. یہ یاد رکھنا، قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے، سارے نوجوان اس کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. جب تک ہمیں اللہ نے شعور دیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ رہے گا بھی، رہتی دنیا تک عمران خان، ہم کبھی عمران خان کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. میں نے پہلے بھی کہا تھا، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ عمران خان نے ہمارے بڑے ہونے کا انتظار کیا. تو جب پہلے وہ الیکشن آ رہا، اس سے کسی نے پوچھا تھا خان صاحب آپ الیکشن کیوں ہار گئے ہیں؟ اس نے کہا میرے سپورٹر ابھی بہت چھوٹے ہیں، جب بڑے ہو جائیں گے نا تو پھر میں آپ کو الیکشن جیت کے دکھاؤں گا. اور آج خان صاحب آپ کے سپورٹر بڑے ہو گئے ہیں، اور آپ کو کبھی کسی میدان میں ہارنے نہیں دیں گے انشاءاللہ. وی لو یو عمران خان، وی لو یو.